الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی پھول نہیں، عام طور پہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے ضرور ہوا کرتے ہیں، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں شمع جلی ہو، جہاں چراغ روشن ہو، وہاں چراغ کے ساتھ دھواں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، ایک ایسا پھول بھی ہے جس پھول کو سبز گنبد والے مصطفیٰ جان رحمت مدینے کے پھول کے نام سے یاد کیا جائے۔ دنیا کے اندر یہ ایسا پھول ہے کہ جس پھول کے ساتھ کبھی کانٹا نظر نہیں آتا، اور ایک ایسی شمع، ایک ایسا چراغ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے کہ اس چراغ کے ساتھ کبھی دھواں تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہی امام نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص یعنی کمی اور عیب کا گمان بھی جہاں نہیں ہے، عیب اور کمی کے بارے میں سوچنا اور خیال کرنا بھی وہاں ناممکن ہے۔ ایسا میرے آقا کا کمال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے، خار یعنی کانٹا، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا،
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا کہ ساری کائنات میں سب سے جدا گانا، سب سے الگ، سب سے منفرد مقام اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان، جو تقریر کی ٹاپک آج کی ہماری ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ جان ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، فضوں کرے یعنی اور زیادہ کرے، اور زیادہ کرے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اگر کسی کو درد میں مزہ آتا ہے، اگر درد میں لطف اور سکون ملتا ہے، تو اس درد کی کوئی دوا نہیں کرتا۔ عشق مصطفیٰ یہ ایسا درد ہے کہ یہ درد جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی لطف و مزہ اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگر اللہ دل کو عقل نصیب کرے تو کبھی مصطفیٰ کی گلی اور در رسول چھوڑ کر جانا دل کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ گلی گلی پھر کر لوگوں کی ٹھوکریں کھانے سے اچھا ہے کہ در مصطفیٰ پر حضور کی گلی میں پڑے رہ جاؤ۔ یہ ایسی گلی ہے کہ جہاں پر مانگنے کی خاطر لب ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لب ہلے بغیر بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے خیرات عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ یقیناً یہ ایسی مایا ناز چیز ہے، یہ ایسی مایا ناز چیز ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کو اعلیٰ حضرت جس نے بنایا، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ان کے علم نے نہیں بنایا، ان کے تقوی نے نہیں بنایا، ان کے علم فقہ نے، علم حدیث نے، علم تفسیر نے، یا علم جغرافیہ، یا علم سائنس، یا علم طب، علم ریاضی، 50 سے زیادہ علوم میں جو آپ کو مہارت تھی، ان تمام علوم کی وجہ سے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ہونے کا مقام نہیں ملا، بلکہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اگر کسی چیز نے بنایا ہے تو وہ ان کے عشق رسول نے بنایا ہے۔ ان کے عشق رسول نے ان کو اعلیٰ حضرت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ اس لیے کہ امام احمد رضا کی پہچان، اگر انہیں پہچاننا چاہتے ہیں، دو لفظوں میں، مختصر سے الفاظ میں اگر انہیں پہچاننا چاہتے ہیں تو بس ان کا یہ شعر پڑھ لیجئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے حضور کو جانا اور حضور کو مان لیا، جان کر مان لیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کے بعد زندگی بھر لوگوں کو مقام مصطفیٰ منوانے کا کام کرنے لگ گئے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے میں مصروف ہو گئے، لوگوں کو محبت رسول کا درس دینے میں مصروف ہو گئے، لوگوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے میں ایسا مصروف ہو گئے کہ ساری دنیا ان کو امام عشق و محبت کے نام سے یاد کرتی ہے، امام عشق و محبت کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم عاشق رسول ہیں، سب سے عظیم عاشق رسول۔ ان جیسی عشق و محبت اللہ نے اگرچہ سب کو عشق رسول عطا کیا ہے، لیکن ہمیں عشق رسول میں سب سے اعلیٰ درجے پر، سب سے بلند اور مایا ناز درجے پر جو عشق رسول میں نظر آتی ہے وہ شخصیت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اللہ نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا، کیا کیا ان کے عشق کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یقین کریں آج ہمارا موضوع یقیناً عشق رسول ہے، لیکن عشق رسول کا ذکر کرتے ہوئے امام عشق رسول کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا انصافی ہوگی۔
عشق و محبت اور امام عشق و محبت کا یکساں تذکرہ کرنا یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے جیسا کہ عرس اعلیٰ حضرت بھی قریب ہے، 2 دن کے بعد 25 صفر المظفر کو امام اہل سنت کا عرس مبارکہ دنیا بھر میں بڑے عالی شان پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا، انہوں نے عشق رسول میں زندگی کو کیسے گزارا اور عشق رسول کی خاطر اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے قربان کر دیا، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ اٹھتے تھے تو عشق رسول کی تصویر نظر آتی تھی، وہ بیٹھتے تھے تو عشق رسول کا انداز سمجھ میں آتا تھا، وہ بولتے تھے تو عشق و محبت میں ڈوب کر بولتے تھے، وہ کوئی کام کرتے، فتویٰ لکھتے، مسائل بیان کرتے، کتابیں لکھتے، 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھیں، لیکن ان کے قلم سے نکلنے والی سیاہی کا ایک ایک نقطہ عشق رسول کا پتہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا انہوں نے ترجمہ کیا اور قرآن اٹھا کر دیکھو تو عشق مصطفیٰ اور تعظیم رسول میں ڈوب کر انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ جہاں جہاں پروردگار نے فرمایا قل کا معنی کہہ دو، جہاں بھی اللہ نے قل کہا اپنے محبوب سے، جہاں بھی اللہ نے فرمایا قل، تو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اے رسول تم کہہ دو، بعض لوگوں نے قل کا ترجمہ کیا اے نبی تم کہہ دو، اے نبی تم بتا دو۔ لیکن قربان جاؤ، جب محبت اور عشق کی معراج کسی کو نصیب ہوتی ہے تو ان کی زبان و قلم سے نکلنے والا ایک ایک نقطہ محبت رسول اور ادب رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ قل کا ترجمہ، لفظ قل کا ترجمہ جب امام اہل سنت فرماتے ہیں تو یوں ترجمہ فرماتے ہیں اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب تم فرما دو۔ تعظیم کے ساتھ فرمانے کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے کا لفظ لے کر ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لو امام اہل سنت کی زندگی کا جو گوشہ بھی دیکھنا ہے، جو حصہ بھی دیکھنا ہے، جو کونا بھی دیکھنا ہے، جس جگہ اور جس طرف سے ورق گردانی کرنی ہے کر لو، آپ کو یقیناً نظر آئے گا۔ انصاف کا چشمہ پہن کر تعصب کی عینک اتار کر دیکھو گے تو دل یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ کی معراج اسے عطا فرمائی تھی، عشق رسول کا اللہ نے وہ جلوہ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، جب امام عشق و محبت آرام کرتے، جب زمین پر لیٹ جاتے، سونے کا وقت آتا، اللہ اللہ، جب انسان سو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے دنیا سے، دنیا کی تمام چیزوں سے، ہر بات سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب سوتے ہیں تو اس انداز سے سوتے ہیں کہ ان کے جسم کی شکل لفظ محمد کی جیسی شکل بن جاتی ہے۔ لفظ محمد کی شکل جسم کو اس طرح موڑ لیتے، سیدھے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے، سیدھی کروٹ پر پلٹ کر سو جاتے، دیکھنے والے کو لگتا کہ لفظ محمد کی شکل بن گئی ہے، اور ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو اس طرح رکھتے کہ ہاتھ سے لفظ اللہ بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سوتے ہوئے دنیا تو ہر چیز سے غافل ہو جاتی ہے، لیکن امام عشق و محبت کا انداز عشق تو ملاحظہ کریں، جسم کو نام محمد کا انداز بنا دیا اور ہاتھ کو نام خدا کے انداز میں ڈھال دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں ہے نام خدا، نام خدا ہاتھ میں ہے، نام محمد ذات میں ہے، نام خدا ہاتھ میں ہے، نام محمد ذات میں ہے۔ قید غلامی ہے پڑی، قید غلامی ہے پڑی اور بنے ہیں نام دو، قید غلامی ہے پڑی اور بنے ہیں نام دو، ایک نام نام خدا ہے اور ایک نام نام مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ سے اشارہ ہے نام خدا کی طرف، جسم سے اشارہ ہے نام مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ اللہ، یہ وہ امام ہے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو عشق مصطفیٰ کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
واللہ العظیم اگر میرے جسم میرے قلب کے میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں، امام فرماتے ہیں میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل عشق رسالت میں فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچ چکا ہو، ورنہ یہ چیز ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کے شہزادے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی معراج اللہ نے ہمارے امام کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کام کرتے جس کام میں بھی مصروف ہوتے عشق مصطفیٰ کی تصویر بن جاتے، محبت رسول کا پیغام دینے کی کوشش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا، مہمان نوازی ہو رہی تھی، دسترخوان بچھایا گیا اور لوگ دسترخوان پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے دسترخوان پر کچھ نعمتیں لائی گئیں، ان نعمتوں میں ایک چیز ککڑی بھی لائی گئی، ککڑی دسترخوان پر لائی گئی تو پہلا ٹکڑا اعلیٰ حضرت نے اپنے منہ میں رکھا۔ پہلا ٹکڑا کھانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ ککڑی کوئی نہیں کھائے گا، ساری ککڑی میں پورا اکیلا کھا جاؤں گا، کوئی ککڑی نہ کھائے، میں اکیلا کھا جاؤں گا۔ پوری ککڑی آپ نے تناول فرمائی، اکیلے جتنی ککڑی وہاں رکھی تھی سب کھا گئے۔ جب محفل ختم ہوئی، دسترخوان اٹھ گیا تو خاص جو مریدین تھے پوچھا حضور یہ آپ کا مزاج تو نہیں ہے، آپ اس طرح سے تمام نعمت کو اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے، آپ تو دوسروں کا خیال فرمانے والے ہیں، لیکن ساری ککڑی اکیلے کیوں کھا گئے؟ پوری جتنی ککڑیاں رکھی تھیں کاٹ کے جو سلاد کے طور پر رکھی ہوئی تھیں سب اکیلے کھا گئے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جو ککڑی کا پہلا ٹکڑا میں نے منہ میں رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ککڑی میٹھی نہیں ہے، کڑوی یہ ککڑی ہے، یہ ککڑی کے اندر کڑوا پن ہے، کڑوی یہ ککڑی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ککڑی کھانا سنت مصطفیٰ ہے، ککڑی کھانا سنت رسول ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے علاوہ کوئی اور ککڑی کو کھائے اور کڑوی سمجھ کر تھوک دے۔ ککڑی میرے آقا نے تناول فرمائی ہے، اسے سنت سمجھ کر میں کھاتا ہوں، اور اس ککڑی کو کوئی اور کڑوی ہے سمجھ کر تھوک دے گا تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی محبت میں سنت رسول پر عمل کرنے کی خاطر کڑوی ککڑی کو میں نے اکیلے کھانا پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مزاج کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ وارفتگی، یہ فدا اور فنا ہونے کا یہ انداز کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی کو ملتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، جس پر خدا کا فضل خاص ہو جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام نصیب کرتا ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ اپنے تو اپنے پرائے نے بھی، غیروں نے بھی ان کے عشق و محبت کا اعتراف کیا ہے، غیروں نے بھی ان کو سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ زمانے کے بڑے عاشق رسول ہیں، یہ اپنے وقت کے سب سے ماہر اور مایا ناز عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا وہ سلام رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے اندر 100 سے زیادہ اشعار ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کے جسم کے تمام اعضاء پر سلام بھیجا ہے، حضور کے ایک ایک حصے پر سلام بھیجا، حضور کے صحابہ پر سلام بھیجا، حضور کی بیویوں پر، ازواج مطہرات پر سلام بھیجا، اور اولیاء کاملین پر سلام بھیجا۔ پوری امت مصطفیٰ پر جس سلام میں اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجا ہے، اس سلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا عظیم سلام ہے کہ اللہ اکبر، کوثر نیازی نے اس سلام کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی آواز گونجتی ہے وہ آواز مصطفیٰ جان رحمت سلام کی آواز گونجتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے سلام رضا کی آواز پوری دنیا میں ایسے گونج رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک محقق نے تو یہاں تک کہا کہ عرب دنیا میں
جو ملک عرب ہے، عرب کی دنیا میں جو قصیدہ بردہ شریف ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، قصیدہ بردہ جو امام بوصیری نے لکھا ہے، حضور کی بارگاہ کا مقبول ترین قصیدہ ہے، عربی کے اندر یہ قصیدہ موجود ہے۔ تو ملک عرب میں جو مقام اللہ نے قصیدہ بردہ کو عطا فرمایا، عرب ملکوں کے علاوہ دوسرے جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے سلام کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، جو جلتا ہے، جو چڑھتا ہے، وہ سب سلام اعلیٰ حضرت کو آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کو پسند کرو یا نہ کرو، لیکن اعلیٰ حضرت کو میرے آقا نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے سلام کو میرے آقا نے اپنی بارگاہ کا پسندیدہ اور مقبول ترین سلام بنا دیا، اسی لیے تو میرے آقا نے اس سلام کو اپنے ہر امتی کی زبان پر جاری فرما دیا ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہر حصے پر حضور کے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وارفتگی، یہ عشق رسول کی معراج اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ ایک محدث ہیں، آپ نے سنا ہوگا، محدث وسیع احمد سورتی، سورت کے رہنے والے، گجرات کا علاقہ سورت، وہاں کے رہنے والے ایک محدث جن کا نام وسیع احمد ہیں۔ یہ عمر میں بڑے تھے، یہ اپنے وقت کے بہترین محدث تھے، حدیث کا علم پڑھاتے تھے اور بار بار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے تھے، بار بار اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، جب بھی ان کا نام آیا جھومنے لگتے، جب بھی ان کا نام آیا ان کی تعریف کرنے لگتے۔ تو ایک مرتبہ ان کے شاگرد، محدث سورتی کے شاگرد، حضور محدث اعظم ہند کچھوچا شریف کے محدث سورتی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ مرید تو کسی اور سے ہیں۔ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی محدث سورتی کے پیر و مرشد تھے۔ تو محدث اعظم نے پوچھا آپ کے پیر و مرشد کوئی اور ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں سنا، آپ کبھی ان کی باتیں نہیں کرتے، آپ علم حدیث کسی اور کے پاس پڑھے ہیں لیکن اپنے استاد کا تذکرہ آپ زیادہ نہیں کرتے، ان کی باتیں آپ کبھی زیادہ نہیں کرتے، میں نے سنا نہیں، لیکن بار بار اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی امام احمد رضا کا نام آ جائے آپ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ مچل کر ان کی باتیں کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ اکبر، اپنے وقت کے محدث، استاذ الاساتذہ، محدث سورتی علیہ الرحمہ نے امام احمد رضا کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے شاگرد رشید، اے سید محمد، تم نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے، لیکن سنو، میرے پیر و مرشد کوئی اور ہیں، میرے استاد محترم کوئی اور ہیں، مجھے مرید انہوں نے بنایا، مجھے علم حدیث انہوں نے پڑھایا، لیکن سن لو، میرے ایمان کو جو حلاوت اور جو مٹھاس نصیب ہوئی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دربار سے نصیب ہوئی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت سے نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کروں، بار بار امام احمد رضا کی باتیں کروں۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ کرو، امام عشق و محبت وہ امام ہیں کہ جنہوں نے محبت رسول کے جام، عوام تو عوام، جنہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو عشق مصطفیٰ کا جام بھر بھر کے پلایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ امام ہیں اعلیٰ حضرت کہ محدث سورتی جیسا اپنے وقت کا محدث امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ایمان کو جو مٹھاس ملی ہے، مجھے عشق رسول کی جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے در سے نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار ان کا تذکرہ کروں، بار بار ان کی باتیں کروں، بار بار ان کا تذکرہ کروں۔ اللہ اکبر، حضور محدث اعظم ہند نے ایک اور سوال کیا کہ اے میرے استاد محترم، کیا علم حدیث میں کیا امام احمد رضا آپ کے برابر ہیں؟ سیرت اعلیٰ حضرت میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، مبالغہ آرائی کا کوئی ہمارا کام نہیں ہے۔ پوچھا کیا امام احمد رضا علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ تو حضرت محدث سورتی نے فرمایا ہرگز نہیں،
ہرگز نہیں کا کیا مطلب؟ آگے فرماتے ہیں کہ بیٹا ہرگز نہیں کا یہ مطلب ہے کہ ان کا مقام علم حدیث میں اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر میں اتنا بڑا اور اتنا عظیم محدث ہونے کے باوجود بھی کئی سال تک علم حدیث پڑھتا رہوں تو اس کے بعد بھی میں ان کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کی برابری کا دعویٰ اس کے بعد بھی میں نہیں کر سکتا۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے علم حدیث کو ان کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کون سے پہلو پر بات کی جائے، کون سے آپ کے کون سے کمال پر، کون سی خوبی پر بات کی جائے، اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ آپ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں اور مایہ ناز خطیب بھی ہیں، بہترین آپ قلمکار بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے مفتی بھی ہیں، فتوے بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کام بھی انجام دیتے ہیں، ہر طرح کے بڑے بڑے کارنامے آپ انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے علم پر ناز نہیں تھا، آپ کو اپنے فقہ پر، اپنے حدیث دانی پر، اپنی تفسیر پر یا اپنے کسی شعبے پر، اپنی کسی خوبی پر اعلیٰ حضرت کو ناز نہیں تھا۔ ان کو اگر ناز تھا، ان کو اگر فخر تھا تو اپنے عاشق رسول ہونے پر فخر تھا، اپنے عشق مصطفیٰ پر فخر تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر فرمایا کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب بندہ آقا کریم پر دل و جان سے فدا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ منکر نکیر بھی اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں، نکیرین بھی اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ یہ مقام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا کیا بیان کیا جائے، اس موضوع پر کیا کیا بیان کیا جائے۔ جس رسول سے اعلیٰ حضرت کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی اعلیٰ حضرت بے انتہا محبت فرماتے، بے انتہا محبت فرماتے۔ اور محبت رسول کا حق ادا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ رسول کی اولاد سے بھی محبت کی جائے، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، اسی وقت محبت رسول کا حق ادا ہوگا۔ امام اہل سنت سادات کرام کی تعظیم کیسے کرتے تھے؟ حضور کی اولاد، حضور کی نسل سے اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا، ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر گزری دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ مریدین نے، شاگردوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، بار بار آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے شاگردوں، پاس والی گلی میں ایک سیدوں کا بچہ رہتا ہے، وہ بچہ کھیلتے ہوئے جب اس گلی میں آ جاتا ہے تو اس سید زادے کی تعظیم میں میں احترام سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس بچے کی تعظیم میں، سید زادے کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں ہے ایسا امام جو علم کا سمندر ہو اور سادات کے چھوٹے بچے کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا امام؟ اسی لیے تو دنیا نے ان کو امام عشق و محبت کہا ہے، بیجا اور فضول میں ان کو القابات نہیں دیے گئے۔ ارے ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں کسی کام کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا گیا، ایک بچے کو کام کے لیے رکھا گیا اور ہدیہ، جو تنخواہ، بچے کا جو ماہانہ مشاہرہ تھا، تنخواہ سیلری بھی طے ہو گئی کہ اتنی سیلری دی جائے گی۔ ابھی بچے نے کام شروع نہیں کیا، کسی نے امام احمد رضا کو بتا دیا کہ فلاں بچہ جسے آپ نے کام کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ سادات گھرانے کا بچہ ہے، وہ سیدوں کا بچہ ہے، اس کو آپ نے گھر پہ کام رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر والوں سے کہا خبردار، اس بچے سے کوئی کام نہیں لینا، اس بچے کو کوئی کام نہیں کروانا۔ ارے یہ بچے میرے کام، میرے گھر کے کام کی خاطر نہیں بنے، بلکہ میرے بچے اس گھر کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس بچے کو میرے گھر کا کام نہیں کروانا۔ ان کے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ آپ کے بچے کو میرے گھر پر کام کے لیے آپ مت بھیجیے گا، بلکہ جو پیسہ طے ہوا ہے، جو قیمت 1 مہینے کے بعد دینا تھا، وہ قیمت میں ہدیے کے طور پہ آپ کو پہلے ہی پیش کر
دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کام بھی نہیں لیا، بغیر کام کے ان کو پیسہ بھی عطا کیا، ان کا احترام کیا اور ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت کے دربار میں جب بھی فاتحہ خوانی ہوتی، جب بھی کوئی محفل ہوتی تو تمام لوگوں میں شیرنی تقسیم کی جاتی، تبرک تقسیم کیا جاتا۔ تو دربار اعلیٰ حضرت کا یہ قانون تھا کہ عام لوگوں کو ایک مرتبہ شیرنی دی جائے اور جو سادات گھرانے کے سید زادے جو بھی آئیں تو ان کو 2 مرتبہ شیرنی دی جائے گی، ان کو 2 مرتبہ تبرک میں حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کا، سادات کی تعظیم کرنا۔ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کو قریب سے آ کر دیکھ کر سمجھ جائے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے دل میں محبت رسول کا کیسا چراغ روشن کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، مانگنے والا ایک شخص منگتا اعلیٰ حضرت کے دروازے پر آیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ یہ آنے والا جو مانگنے آیا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ سادات گھرانے کا ہے، یہ حضور کی اولاد میں سے ہے، یہ سید زادہ ہے۔ جیسے ہی پتا چلا، گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ خبردار، یہ سید صاحب جب بھی ہمارے دروازے پر آئیں تو ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے مانگنے سے پہلے لے جا کر ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ان کے مانگنے سے پہلے لے جا کر ہدیہ ان کو پیش کر دینا۔ ارے سادات وہ مانگنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو عطا کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ سادات کو صدقہ نہ دو، اگر کوئی غریب سید زادہ ہے تو حضور کی محبت میں اس کو ہدیہ دو، اس کو تحفہ دو، اور میرے آقا نے قبول کر لیا تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان کو اپنی عزت سب سے پیاری ہوتی ہے۔ کون ہے جو اپنی عزت کو قربان کر کے دوسرے کی عزت کو بچائے؟ دنیا میں ایسا انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو امام اہل سنت کی طرح نظر نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں حضور کی جو گستاخی کرنے والے لوگ تھے، حضور کی شان میں توہین کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا رد، ان کے بارے میں رد لکھ کر اعلیٰ حضرت بھیجا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کی تردید اعلیٰ حضرت کرتے۔ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے تو اعلیٰ حضرت حضور کی شان لکھ کر ان کا رد کرتے ہوئے ان کے پاس خط بھیجا کرتے۔ جب ان کو پتا چلا، انہوں نے دیکھا کہ یہ امام احمد رضا بار بار ہمارا رد کرتا ہے، ہماری دلیلوں کو کاٹتا ہے، ہماری باتوں کو توڑتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے، جب انہوں نے دیکھا تو حضور کو برا بھلا کہنا چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دیے۔ تحریروں میں، زبانوں میں اور قلم سے جگہ جگہ جیسا ہوا اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہنا، امام احمد رضا کو گالیاں دینا، ان کے باپ دادا کو گالیاں دینا لوگوں نے شروع کر دیا۔ گستاخوں نے، بد مذہبوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات اعلیٰ حضرت کو پتہ چلی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں تو آپ کی بے عزتی ہے، اس میں تو آپ کی توہین ہے، لوگ آپ کو برا بھلا اور گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا، میں اس پر ناز کرتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ یہ ظالم جتنی دیر مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف رہیں گے اتنی دیر میرے آقا کی شان میں توہین کرنے سے تو بچ جائیں گے، اتنی دیر میرے آقا کی شان میں برا بھلا کہنے سے، گستاخیاں کرنے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت اور میرے باپ دادا کی عزت کو ناموس رسالت کی خاطر آڑ بنا دے۔ جتنا برا بھلا کہنا ہے وہ مجھے کہہ لیں، میری دلی خواہش ہے زندگی بھر مجھے برا بھلا، میرے باپ دادا کو برا بھلا کہتے رہیں، لیکن میرے آقا کی شان میں برا ایک کلمہ بھی وہ نہ کہا کریں، حضور کی شان میں ایک جملہ بھی وہ برا نہ کہیں۔ میری عزت جاتی ہے تو جائے، میری ناموس ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے باپ دادا کی عزت قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ناموس رسالت پر ایک حرف بھی نہ آنے پائے، ایک حرف بھی نہ آنے پائے۔ یہ مزاج تھا ایک عظیم عاشق رسول کا، اور یہی درس دیتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اپنی عزت قربان کر دو، اپنی زندگیاں لٹا دو، جتنا ہو سکتا ہے سب کچھ قربان کر دو، لیکن ناموس رسالت پر حرف بھی آنے نہ دینا، ایک حرف بھی آنے نہ دینا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ حرم مقدس جس کی زمین اللہ اللہ، حرم مقدس کی زمین کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آسی بھی ہے شہید، یہ طیبہ ہے جان نو، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ
جگہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر ان کے اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اور طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ایسی عظیم مقدس سرزمین مدینہ جس کی محبت میں عاشقوں کا دل مچلتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اسی حرم مقدس کی سرزمین پر مدینہ طیبہ میں ظالم سعودی حکمران نے 10 کی تعداد میں فلمی تھیٹر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ مقدسہ، مدینہ طیبہ، جو زمین اتنی مقدس زمین جہاں کی خاک شفا ہے، جہاں کی ہوا شفا والی ہوا ہے، جہاں کا پانی آب شفا ہے، اور جہاں جانے کے لیے عاشقوں کا دل تڑپتا ہے، لوگ سسک کر روتے ہیں، ایسی عظیم سرزمین پر یہ ظالم فلمی تھیٹر کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر 10 فلمی تھیٹر کھولے جا رہے ہیں، یہ سعودی حکمران نے فیصلہ کیا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی نیوز ہے کہ سعودی حکمران نے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جتنے سعودی کے اندر سکولز ہیں، جتنے بھی سکولز ہیں، ان تمام سکولوں سے قرآن مجید کی تعلیم کو خارج کر دیا گیا ہے۔ قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، قرآن کو سکولز میں سعودی کے اندر نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ابھی 2 دن پہلے کا سعودی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ سروے پیش کیا گیا کہ کون سے ملک کے اندر خنزیر کا گوشت کتنا استعمال ہوتا ہے، کون سے ملک کے اندر کتنی تعداد میں خنزیر کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سعودی کے اندر جہاں پہ مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ جیسی مقدس سرزمینیں ہیں، وہاں کے بارے میں بھی یہ سروے بتایا گیا ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں وہاں پر بھی خنزیر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا غور تو کرو، یہ سعودی حکومت کیا یہ مسلمانوں کی حکومت ہے؟ ارے حقیقت میں نہیں، یہ سعودی نہیں ہے، یہ تو یہودی ہے، بظاہر ان کا لباس مسلمانوں جیسا ہے۔ ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو آنکھ بند کر کے سعودی والوں کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اچھی حکومت والا سمجھتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، کیا کوئی مسلمان قرآن کی تعلیم کو باہر نکال سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان حکومت کرنے والا قرآن کی تعلیم کو اپنے اسکولوں سے کیسے باہر نکالے گا؟ ارے کوئی مدینہ منورہ کی حرمت کو کیسے پامال کر سکتا ہے؟ وہاں پر تھیٹر کھولنا کیا کسی عاشق رسول کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جہاں خنزیر کے گوشت کو عام کیا جا رہا ہے، جہاں پر یہودیوں کو بسنے کے لیے زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں، ان کے ٹھکانے کی خاطر ان کو بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے پلانز ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا تو یہ نظریہ ہے، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ حکومت وہاں پر چاہے کسی کی بھی ہو، حکومت کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ عاشق رسول ہوگا، وہ اگر وہاں کے آداب ملحوظ رکھتا ہوگا تو وہ ہماری آنکھوں اور سر پہ بیٹھے گا۔ وہ اگر حرمت مدینہ کو پامال کرنے والا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کو ٹھکرانے والا ہے، وہ خنزیر کے گوشت کو اپنانے والا ہے، تو اسے ہم اپنی پیر کی ٹھوکروں پہ رکھیں گے، وہ چاہے کتنا بڑا حکمراں کیوں نہ ہو۔ ہمارے عشق رسول نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے۔ ارے ذرا اندازہ کرو، وہ دور جو سراپا فتنوں کا دور تھا، لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال کر عشق رسول کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لوگوں کو کافر و مشرک بنانا اور لوگوں کو ملحد بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں عطا کیا، جب یہ بکواس کی جا رہی تھی کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا نہیں کیا، تو بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت کا قلم جھومتا ہے اور یہ الفاظ نکالتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے جس نبی سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس سے دنیا کی کوئی اور چیز کیا چھپ سکتی ہے؟
خدا کی ذات بھی میرے آقا کی نظروں سے چھپ نہ سکی تو کوئی اور غیب بچا ہی کیا؟ اللہ نے سارے غیب کی کنجیاں میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ ظالم لوگ اس زمانے میں بد مذہب، بد کردار، بد عہد اور بدکار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، وہ تو ہماری طرح عام انسان ہے، وہ بھی ایک بشر ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ، بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ سبق پڑھایا کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ لوگوں نے کہا کہ ارے نبی کے در سے کیا ملے گا، تمہیں کیا عطا ہوتا ہے، اس در سے تم کیا پاتے ہو؟ تو ہمارے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ظالموں نے کہا نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ بریلی کے امام نے سبق دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے، عشق رسول کا یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے تو کسی اور نے نہیں، امام عشق و محبت نے پڑھایا ہے، امام عشق و محبت نے پڑھایا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی کے قدموں میں جاتے ہو کیا ملے گا، ان قدموں میں تمہیں کیا ملے گا؟ میرے امام نے فرمایا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے، دیکھ کے طلبہ تیرا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کم بختوں نے کہا تھا کہ حج کو جاؤ تو حج کر کے واپس آ جاؤ، مدینہ طیبہ نہ جانا، اگر مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا، روضہ رسول کی زیارت کی نیت نہ کرنا۔ یہ ظالموں نے کہا تھا، یہ کم بختوں نے کہا تھا، لیکن اعلیٰ ظرف ہمارے اعلیٰ امام نے، ہمارے امام عشق و محبت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم تو حج کو جاتے ہیں تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دربار رسول کی حاضری ہمیں عطا کر دے۔ امام نے فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، جس نے بھی پوچھا کہاں جاتے ہو، نفلی حج کرنے کی جب باری آئی پوچھا کہاں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حج کو جا رہا ہوں، کیونکہ جو حج فرض تھا وہ تو پہلے کر چکے تھے، اب نفلی حج کی بات آئی تو جب پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا حج کو جاتا ہوں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا حضور کے قدموں میں قربان ہونے جا رہا ہوں، حضور کے قدموں میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ یہ مزاج عشق و محبت ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملا ہے۔ ظالموں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو نماز میں حضور کا خیال نہ آنے پائے، اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کم بختوں نے کہا تھا۔ لیکن ہمارے اعلیٰ بخت والے امام اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے نماز تو حقیقت میں وہی نماز ہے جو محبت رسول میں ڈوب کر پڑھی جاتی ہے، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی جاتی ہے وہی نماز ہے۔ اگر نماز میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو وہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ امام نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ مزاج عشق اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دلوں میں کوٹ کوٹ کر محبت رسول بھرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عوام تو عوام اپنے زمانے کے علماء اعلام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا کو جنہوں نے عشق رسول کی لذت و چاشنی عطا فرمائی، اس عظیم امام کا نام امام احمد رضا ہے۔ اگر کوئی اناد میں، بغض میں، حسد میں اور
حسد کی وجہ سے چھوٹی سوچ رکھنے والا اگر ان سے جلتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے تو ان کی شان کم نہیں ہوگی، ان کا مقام کم نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ ان کو اور ان کے کلام کو، ان کے سلام کو آقا نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ جب حضور قبول فرما لیتے ہیں، ارے حق تو وہ ہے جس کی گواہی اپنے تو کیا غیر بھی جس کی گواہی دیتے ہیں۔ کوثر نیازی کا جو میں نے نام لیا، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ غیر ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں اذان کی آواز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی آواز آتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ جان رحمت سلام کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک کلپ موجود ہے کہ پاکستان کا ایک غیر عالم ہے، سنی نہیں بد مذہب عالم ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب مدینہ گیا، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے دعا کی، میں نے بہت کچھ پڑھا، مجھے مزہ نہیں آیا، لیکن جب میری زبان پر یہ سلام جاری ہوا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب میری زبان پر یہ سلام آیا تو مجھے بڑا مزہ آنے لگا، بڑا لطف آنے لگا، اور مجھے بڑا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ پر خاص کرم ہو رہا ہے، مجھ پر خاص عنایت ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سلام پڑھتا جا رہا تھا، جھومتا جا رہا تھا، مچلتا جا رہا تھا، اور میرے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اے اللہ، جس نے یہ سلام لکھا ہے تو اس کو اجر عظیم عطا فرما دینا۔ اے اللہ، اس جو سلام جس نے بھی لکھا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے سلامتی عطا فرمانا۔ یہ دعا میری زبان سے نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر بھی جن کی باتوں کو، جن کے عشق و محبت کو، جن کے سلام کو دیکھ کر سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس عظیم امام کا نام ہے امام عشق و محبت۔ اس عظیم امام کو دنیا سیدی اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشق کا مزاج تو عاشقانہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہر مقام پر وہ عشق و محبت میں ڈوب کر فیصلے کرتا ہے۔ لوگ جب آب زمزم پیتے ہیں، زمزم کا چشمہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ جب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی تلاش کر رہی تھیں، پانی دور دور تک نہیں تھا، حضرت اسماعیل پیاسے تھے، انہوں نے ایڑیاں رگڑیں تو ان کی ایڑیوں کی رگڑ کی وجہ سے زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے۔ تو لوگ جب بھی زمزم پیتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو سچا محب رسول، عاشق رسول ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اپنے محبوب کے جلوے تلاش کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کی باتیں کیا کرتا ہے۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں آب زمزم آیا، جب پینے لگے تو پیتے ہوئے یہ شعر آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو کن کو؟ ہمارے آقا کو بے مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو کیا ملا؟ اللہ نے ہمارے آقا کو بے مانگے آب کوثر عطا فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایڑیاں رگڑنے کے بعد اللہ نے آب زمزم عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، آب کوثر کے ہمسر آب زمزم نہیں، آب کوثر کے ہمسر آب زمزم ہو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آب زمزم یہ ایسا پانی ہے کہ ایک مرتبہ انسان پی لے تو اس کی پیاس بھی ختم ہوتی ہے، بھوک بھی ختم ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ آب زمزم سے بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے محبوب کو بن مانگے جو آب کوثر عطا فرمایا، وہ ایسا پانی ہے کہ ایک مرتبہ پی لے گا تو کبھی زندگی بھر اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا پانی آب کوثر اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ یہ عاشق رسول کا مزاج ہے کہ جہاں بھی وہ موقع دیکھتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات کرنے سے نہیں چوکتا، وہ اپنے محبوب کا اور اپنے آقا کا تذکرہ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہر جگہ حضور کی باتیں کرتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے رہے، آپ کی زندگی کا مقصد تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، جب دنیا سے جاؤ گے قبر میں مصطفیٰ
تشریف لائیں گے تو کیا کہو گے؟ امام نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو عیب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امارات کل، سیادت کل، ولایات کل، حکومت کل، امارات کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، کلیم و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ لواء الحمد جھنڈا عرش معلیٰ کے نیچے ایک جھنڈا رہے گا، وہ لواء الحمد ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے میرے آقا جب میری زبان میدان محشر میں لواء الحمد کے نیچے کھلے تو آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ عشق رسول کا مزاج ہمیں عطا فرمایا ہے تو امام اہل سنت نے عطا فرمایا، اسی لیے تو بیک زبان ساری دنیا یہ کہتی نظر آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، بولے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ بہت کوشش کی کہ آپ کے عشق رسول کا مزاج اور انداز بیان کر سکوں، لیکن مجھ جیسے کم علم اور نادان کی یہ حیثیت نہیں کہ کما حقہ عشق مصطفیٰ پر بات کر سکوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو لفظی شرعی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم تمام کو امام عشق و محبت کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ کا